بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ جنت میں لے جانے والے 21 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پہ ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نمبر 3، شرک سے بچنا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم کر۔ جب وہ آدمی پلٹا تو رسول اللہ نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، خوش اخلاقی، تہجد گزاری، نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہو تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہو تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، باکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 5، نرم مزاجی، عاجزی، نرم دلی کی صفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ نمبر 6، عدل کرنا، پاک بازی، نرم دلی اور دوسروں سے سوال نہ کرنا۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دینے والا۔ وہ شخص جو ہر وقت قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیار داری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ نمبر 7، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 8، غریبی، فقیری اور محتاجی میں مبتلا شخص۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ نمبر 9، نماز روزے کی پابندی کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، پاک بازی کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا،
جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ نمبر 10، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 11، شریف مزاجی لوگوں کا محبوب بننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس، منکسر مزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ نمبر 12، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا اللہ کے رسول، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ نمبر 13، 2 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پہ صبر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اگر 2 بچے مرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اگر 2 مرے تب بھی یہی ثواب ہے۔ نمبر 14، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ نمبر 15، خاتون کا اپنے شوہر سے محبت کرنا، زیادہ بچوں کو جنم دینا، تکلیف اٹھانا اور شوہر کے ظلم پہ صبر کرنا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سنو، نبی جنتی ہے، شہید جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے، دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے۔ کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی، اور وہ نیک عورت کہ جس کا شوہر اس پہ ظلم کرے تو کہے، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے اور میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نمبر 16، بیماری پہ صبر کرنا۔ حضرت عطا بن رباح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تجھے جنتی عورتیں نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے صحت عطا کر دے گا، اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا، میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا، مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میرا ستر نہ کھلے۔ رسول اکرم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نمبر 17، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، رسوا اور ذلیل ہو، ہلاک ہو، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نمبر 18،
مسجد بنانا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ نمبر 19، صبح و شام استغفار پڑھنا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو، اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں۔ اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، پس بخش دیجئے میرا گناہ، کیونکہ کوئی نہیں بخشے گا گناہ آپ کے سوا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، شام سے قبل فوت ہو جائے، وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ بھی جنتی ہے۔ نمبر 20، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 21، ہمسائے سے حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جہنم میں سے ہے۔